السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نماز میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز نہیں رہتی؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایسی نماز جس کے اندر سنن نماز کے واجبات، فرائض، آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو ایسی نماز نہیں رہتی، بلکہ ایسی نماز ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو اب ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ غلطیاں آخر ہیں کون سی جس کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں رہتی۔ جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ تو ایسی غلطیاں ہمیں جاننی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ان غلطیوں کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہماری نماز درست ہو۔ ہم اتنے کام کاج چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر اتنا دور سے پیدل چل کے مسجد میں آتے ہیں کہ نماز ہماری درست ہو جائے، ہم اپنی نماز ادا کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، لیکن ہماری نماز ہی نہ ہو اور غلطیاں ہمارے کم علمی کی وجہ سے، لا علم ہونے کی وجہ سے ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان غلطیوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج کے اس ولاگ میں وہ 10 غلطیاں ان کی نشاندہی کروں گا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کر سکیں اور ہماری نماز درست ہو سکے۔ تو 10 غلطیاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، نماز توجہ سے پڑھنا۔ ہماری نماز میں توجہ نہیں رہتی۔ کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن دھیان اور توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے، گھر کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے دل و دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، یا خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اس طرف انسان خیالات میں مشغول ہوتا ہے، تو اپنی توجہ نماز کی طرف رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے ترجمے کی طرف، مفہوم کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے کہ امام صاحب اگر سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو ہم سورۃ الفاتحہ کی طرف اپنی توجہ رکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ سورت تلاوت ہو رہی ہے تو اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ترجمہ مفہوم نہیں آتا تو الفاظ کی طرف انسان کا دھیان ہونا چاہیے کہ کیسے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں، کیسے تلاوت کی جا رہی ہے۔ تو اگر بلند آواز سے امام تلاوت کر رہا ہے تو اس میں تو ہماری توجہ نماز کی طرف ہوگی، تلاوت کی طرف، لیکن بلند آواز سے اگر تلاوت نہیں کر رہا تو پھر بھی ہمارا یہ دھیان ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ میں کیا بیان ہوا ہے، صورتوں میں کیا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو یہ سوچے کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اگر میں ابھی توجہ ہٹاؤں گا تو اللہ کیا کہے گا۔ یا نماز کے اندر خیالات آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے اپنی توجہ ہٹا کر فوراً نماز کی طرف توجہ کی جائے، پھر خیال آئے تو پھر اپنی توجہ ہٹا کر نماز کی طرف کی جائے۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو اس سے انشاءاللہ نماز کی طرف ہماری توجہ رہے گی۔ تو ایک غلطی ہے کہ ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی، ہم صرف اپنا فرض ذمے سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دھیان، توجہ، خشوع و خضوع نہیں رہتا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے شروع میں فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، تاکہ کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھتے ہیں۔ تو خشوع اور خضوع یہ نماز کے اندر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، لباس کا درست ہونا چاہیے، ہمارا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں دیکھا ہے جو گیرج کا، میکینک کا کام کرتے ہیں، وہ انہی کپڑوں میں، میلے کچیلے کالے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ اس سے ایک تو ساتھ والے کو ہی پریشانی ہوتی ہے، دوسرا اس سے پھر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور تیسرا نماز کے آداب کے خلاف ہے، اور چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ جن چیزوں سے، جن کپڑوں سے ہم اپنی شادی بیاہ تقریبات میں نہیں جا سکتے، شرم محسوس کرتے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ ہم اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو کپڑے ہمارے درست ہونے چاہیے، اور کپڑے شارٹ نہیں ہونے چاہیے، کیا کونیاں کھلی ہوئی ہیں، سینے اتنی شارٹ ہیں، یا پھر شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ رکوع اور سجدے میں ہمارا سطر کھل جاتا ہے، اور شرٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہو جاتی ہے، اور پینٹ وہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ وہ سجدے کے اندر نیچے چلی جاتی ہے،
اور علاقہ غیر جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور سطر کھل جاتا ہے، اور جس کا چھپانا نماز کی شرائط میں سے ہے، اگر سطر کھل جائے تو نماز درست نہیں ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اپنے کپڑے درست ہونے چاہیے، کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ گیریج کا کام کرنے والے ہیں وہ اپنے دوسرے الگ کپڑے رکھیں، نماز کے لیے کپڑے چینج کر کے آئیں۔ تو ہمارا لباس درست ہونا چاہیے، کونیاں ہماری چھپی ہوئی ہونی چاہیے، کونیاں ننگی رکھ کے کھلی رکھ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو ہمارا لباس درست ہونا چاہیے، سطر ڈھانپنے کا اہتمام ہونا چاہیے، ایسا لباس ہو۔ نمبر 3، رکوع اور سجود درست نہ ہونا۔ رکوع میں بالکل کمر کو سیدھا رکھنا یہ نماز کے آداب میں سے سنت ہے، بالکل سیدھی ہو کمر، پھر ہماری گردن، ہمارا سر بالکل سیدھ میں ہونا چاہیے، سیدھا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ رکوع صحیح نہیں کرتے بلکہ یوں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کمر اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ سیدھی ہونی چاہیے، یہ نماز کا ادب ہے۔ تو نماز کے آداب کو اگر ہم سامنے رکھ کر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز اعلیٰ درجے میں قبول ہوگی۔ تو نماز میں رکوع اور سجدے ان کا خیال رکھنا چاہیے، درست کرنے چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑی چوری نماز کی چوری ہے، نماز کے اندر انسان چوری کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی چوری کیسے ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکوع اور سجود درست طریقے سے ادا نہ کرنا یہ نماز کی چوری ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، کونیاں زمین پر رکھنا یہ نماز کے آداب کے اور سنت کے خلاف ہے۔ یوں ہاتھ جیسے نیچے زمین پر رکھتے ہیں تو پورا ہاتھ اور کونیاں بھی زمین پر لگی ہوتی ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ مرد حضرات یہ صرف ہتھیلیاں زمین پر رکھیں گے اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور یہ ہماری کونیاں زمین سے اٹھی رہیں گی اور ہماری پسلیوں سے بھی، پہلوؤں سے بھی علیحدہ ہوں، یہ ہمارا نماز کا طریقہ ہے مرد حضرات کا۔ اور خواتین اپنے ہتھیلیوں کے ساتھ کونیاں بھی زمین پر رکھیں گی اور ہاتھ جو ہے اپنے پہلوؤں کے ساتھ چپکا کر رکھیں گی، تو یہ خواتین اس طرح نماز پڑھیں گی۔ تو کونیاں زمین پر رکھنا یا کھلی رکھنا جیسے میں نے پہلے بتایا یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، کونیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے۔ نمبر 5، سجدے میں پاؤں کا اٹھنا۔ سجدے میں بعض لوگ جاتے ہیں اور سجدے کے اندر ان کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں، اگر اتنی دیر پاؤں اٹھے رہے جتنی مرتبہ ہم سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں 3 مرتبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی مقدار اگر پاؤں اٹھے رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ لیکن اگر اٹھے اور فوراً ہم نے زمین پر رکھ دی ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی، اور پاؤں زمین سے اٹھنے نہیں چاہیے، پاؤں زمین کے ساتھ لگے رہیں۔ تو یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی اور مسٹیک ہوتی ہے۔ نمبر 6، وضو کا درست نہ ہونا۔ بعض دفعہ جلد بازی میں وضو کرتے ہیں، وضو کے اعضاء میں سے کوئی حصہ خشک رہ گیا، ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک رہ گئی جن اعضاء کا وضو میں دھونا ضروری ہے، تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یا سردیوں کا موسم ہے، خشکی ہوتی ہے تو ہم جسم اعضاء کو ملتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بعض حصے خشک رہ جاتے ہیں خشکی کی وجہ سے، تو وضو درست نہیں ہوگا۔ جب وضو درست نہیں تو نماز درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وضو کا اہتمام کیا کریں، وضو اچھے طریقے سے کریں تاکہ تمام اعضاء پر پانی صحیح طرح پہنچ جائے، اور اعضاء کو ملنا چاہیے تاکہ پانی صحیح جگہ پہنچ جائے۔ نمبر 7، رکوع اور سجود میں امام سے پہل کرنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جلد بازی میں وضو کرتے ہیں، رکوع اور سجدے میں جلدی کرتے ہیں اور امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا رکوع اور سجدے سے امام سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، سر اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس سے نماز درست نہیں ہوتی، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دیں، ایسے شخص کا سر جو ہے وہ گدھے کا سر بن جائے، اس چیز کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے نماز کے اندر امام سے پہل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ امام کے بعد ہم رکوع میں جائیں، امام کے بعد ہم جو ہے سجدے میں اپنا سر رکھیں، اور امام کے سر اٹھانے سے کے بعد ہم اپنا سر سجدے سے اٹھائیں، رکوع سے اٹھیں،
تو یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور نمبر 8، جلدی جلدی نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کے آداب کے خلاف ہے، مکروہ ہے۔ جلدی جلدی نماز پڑھنا، تلاوت صحیح نہ کرنا، رکوع سجدے جلدی صحیح نہ کرنا، تو نماز کے آداب کا خیال نہ رکھنا، یہ جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ اور فرمایا جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، العجلۃ من الشیطان، شیطان جلدی کرواتا ہے، شیطان کی طرف سے جلدی ہوتی ہے۔ تو نماز کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 9، نماز میں اپنی نظروں کو نیچے رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی نظریں سامنے لوگوں پر پڑ رہی ہوتی ہیں، مسجد کے چیزیں گر رہے ہوتے ہیں، کھڑکیاں دروازے گر رہے ہوتے ہیں، آنے جانے والوں پر نظر ہوتی ہے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ نماز میں سجدے کی جگہ پر نظر ہونی چاہیے، نظر جھکا کر رکھنی چاہیے۔ جب نماز میں ہماری نظر درست ہوگی تو ہم نماز کے بعد بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے۔ تو اپنی نظروں کو نیچے رکھا جائے۔ اور نمبر 10، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ نماز میں شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا اور عام حالات میں بھی، نماز کے علاوہ بھی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ درست نہیں ہے، یہ جو آداب کے خلاف ہے اور حدیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ٹخنوں کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے، جو ٹخنے کے چھپے رہتے ہیں نماز کی حالت میں یا نماز کے علاوہ بھی۔ یہ مرد حضرات کے لیے، خواتین کے ٹخنے ڈھپے ہونے چاہیے، مرد حضرات کے ٹخنے کھلے ہونے چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جس کے جو ہے ٹخنے ڈھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی اپنے ٹخنے کھلے رکھنے چاہیے، ٹخنے ڈھانپنا یہ حرام ہے۔ تو نماز کے یہ آداب اور نماز کی یہ غلطیاں آپ کے سامنے آ گئیں، ہمیں ان غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی نمازیں درست کیجیے، درست طریقے سے ہم نماز ادا کریں۔ جب نماز درست طریقے سے پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، ہم برائیوں سے گناہوں سے بچیں گے، نماز قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔